محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 79 سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 79 کہتے ہیں اور 79 کہتے ہیں۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا یاد دلا دوں آپ کو کہ جو ہمارا مضمون چل رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل میں سے، ویسے تمام منافقین کے بارے میں، لیکن خاص طور پر بنو اسرائیل سے متعلق، یہودیوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو تورات میں ان کے پاس ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 78 میں فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں امی لوگ ہیں، ان پڑھ الٹریٹ لوگ ہیں جو کتاب کو جانتے نہیں سوائے ان کے اپنے خواہشات ہیں، وہ اپنے خواہشات کو ہی کتاب کا علم سمجھ بیٹھے ہیں، وہ بس ان کا اپنا گمان ہے اور کوئی قطعی چیز ان کے پاس ہے نہیں۔ تو اب اس میں دو طبقے ہو گئے، ایک طبقہ وہ ہے جو جہالت کی وجہ سے تورات کو جانتا نہیں ہے، یا زبور کو جانتا نہیں ہے، یا بائبل کو، انجیل کو جانتا نہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو جہالت کی وجہ سے اپنے خواہشات کے اوپر عمل کرتے جا رہا ہے اور اس کو دین سمجھ رہا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ کتاب میں کیا ہے، لیکن وہ اصل بات کو چھپاتے ہیں اور اپنی طرف سے دوسری باتوں کو یہ اللہ کا کلام ہے اور یہی تورات ہے، یہی انجیل ہے کہہ کر لوگ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ایسے افراد جو کیا کہتے ہیں، دین کو بدلتے ہیں جانتے بوجھتے، اور کلام اللہ میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کی وحی میں تحریف کرتے ہیں، اپنی طرف سے قلم چلاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ، فَوَيْلٌ پس ویل ہے، ویل کیا کہتے ہیں، افسوس کے الفاظ ہے، افسوس ہے۔ بعض بزرگوں نے اس کو ترجمہ کیا ہے کہ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے ان لوگ کے لیے۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ویل کیا کہتے ہیں، جہنم کے ایک پہاڑ کا نام ہے، یا پھر جہنم کے ایک گڑھے کا نام ہے۔ جہنم کا ایک کنواں ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے جس میں ایسے افراد کو ڈالا جائے گا، جس کا آگے ذکر آنے والا ہے، ان کو ڈالا جائے گا۔ اس جہنم کا، اس گڑھے کا نام ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھے کہ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، یہ جہنم کی ایک وادی، جہنم میں ویلی کہتے ہیں نا، عربی میں اس کو وادی کہتے ہیں، عربی اور اردو میں وادی کہتے ہیں، اور انگلش میں ویلی کہتے ہیں۔ تو جہنم کی ویلیز میں سے ایک ویلی ہے یہ، اس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ کس کو؟ فویلن پس ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے ان کے لیے، للذین، للذین ان کے لیے جو، لی کے لیے ہے نا، الذین جو، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو لکھتے ہیں، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی طرف سے لکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جو ہے نئے آیات من گھڑت بناتے ہیں، نئے سورے بناتے ہیں، نئے احکام بناتے ہیں، اپنی طرف سے کلام میں اضافہ کرتے ہیں۔ بنو اسرائیل کے بہت سارے لوگ اس طرح سے کیے ہیں، تورات میں بھی انہوں نے چینجز لائے ہیں، زبور میں بھی چینجز لائے ہیں، اور بائبل میں، انجیل میں بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اتنا قلم چلایا کہ آج کے زمانے میں تورات اور انجیل جو کہ ان کے یہاں نظر آتی ہے کہ طبع شدہ ہے، کتاب ہے ان کے ہاتھ میں، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بتانا مشکل ہو جائے گا کہ اس میں کون سی لائن اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہوئی ہے اور کون سی لائن اس کے اندر جو ہے بندے کی لکھی ہوئی ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، اور ایک ہی لائن کے اندر کتنے کلمات اللہ کے ہیں اور کتنے ورڈز اور الفاظ انہوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیا ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ بھی انہوں نے بہت کوشش کیا ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے اور دیگر منافقین نے اور کفار نے بہت کوشش کی ہے، لیکن قرآن کریم کیونکہ آخر الکتب ہے، خاتم الکتب ہے، سرکار کی کتاب ہے اور سب سے آخر میں اب کوئی کتاب آنا نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی اپنے ذمے لے لی ہے، گارنٹی دی ہے اور اپنے ذمے اس کی حفاظت لے لی ہے، اس وجہ سے وہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ تورات اور انجیل میں بھی ہدایت تھی، لیکن اس میں کیونکہ اس طرح کی گارنٹی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے اس طرح سے اس کی حفاظت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس لیے اس میں لوگ بدل دیے۔ تو فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ،
پس ہلاکت ہے، جہنم ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، عند اللہ پاس سے اللہ کے، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کیوں کرتے ہیں وہ لوگ ایسا؟ کیا ملتا ہے ان کو ایسا کر کر؟ اللہ کے کلام کو بدل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ بات کو منسوب کر کے خود لکھنا اور اللہ کا ہے کہنا، کیا ملتا ہے ان کو اس سے؟ فرماتا ہے لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اشترا یشتری کہتے ہیں خریدنا، بِهِ اس کے ذریعے، یعنی یہ آیات کو بیچتے ہیں اور اس کے ذریعے کیا خریدتے ہیں؟ اس کے بدلے میں خریدتے ہیں ثمنًا قلیلا، دنیا کی تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا سونا، تھوڑے سے چاندی۔ جی حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بازار میں جو پرائز ہوتا ہے نا، بازار کا جو پرائز ہوتا ہے اس کو قیمت کہتے ہیں، ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے نا قیمت ویلیو، تو اس کا جو بازار کا جو پرائز ہوتا ہے اس کو قیمت کہتے ہیں۔ لیکن دو آدمی میں، خریدنے اور بیچنے والے میں جب بارگیننگ ہوتی ہے، کوئی بڑھاتا ہے کوئی کم کرتا ہے، کیا کہتے ہیں عربی میں مساومہ کہتے ہیں، عربی میں مساومہ کہتے ہیں، بارگیننگ کہتے ہیں، چکانا، ہاں اردو میں کہتے ہیں چکانا۔ جب یہ چکاتے ہیں، یہ مساومہ کرتے ہیں، بارگیننگ کرتے ہیں، اس کے بعد جو فائنل ڈیل کے وقت جو پرائز فکس ہو جاتا ہے دونوں کے درمیان، ٹھیک ہے بھائی چلو یہ پرائز میں دے رہا ہوں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہ پرائز لے رہا ہوں، ہو گئے ڈیل۔ جو ڈیل پہ طے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ثمن، اس کو کہتے ہیں ثمن۔ اب ہم کو اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں پر دنیاوی ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسے کے بدلے میں، لیشتروا به ثمنا قلیلا، یہ لوگ اس طرح سے آیات اور اس طرح سے اللہ کے نام سے یہ لوگ اپنی طرف سے من گھڑت سینٹنسز، من گھڑت باتیں جمع اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تاکہ ان کو دنیا کا تھوڑا سا پیسہ مل جائے۔ اور یہ قدیم زمانے میں کتابوں کے اندر یہ لوگ اس طرح سے بدل دیتے تھے اور بتا بھی دیتے تھے، دیکھو یہ کلام الہی میں، یہ تورات میں اس طرح سے لکھا ہے، اس طرح سے حکم ہے۔ جیسا مالدار آدمی کو سوٹیبل ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ کیا کہتے ہیں تورات تیار کر دیتے تھے، اس حساب سے وہ ورس کو اور آیت کو چینج کر دیتے تھے اس طرح سے۔ آج کے زمانے میں نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ لیا، تو یہ قرآن کی آیات نہیں بدل سکتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیات کے معانی کو بدل دیتے ہیں۔ یہ آیت ان کے لیے بھی ہے، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، جہنم ہے ان کے لیے جو اللہ کی کیا کہتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ جو لکھ دیتے تھے جن کے لیے جہنم ہے، بالکل اسی طرح سے ان افراد کے لیے بھی جہنم ہے جو قرآن کا معنی سمجھتے ہوئے جس طرح سے مالداروں کو، طاقتوروں کو، یہ اپنے فائدے کے لیے اس کی میننگ کو تھوڑا سا توڑ کے مروڑ کے پیش کر، سمجھ میں آ رہا اللہ کا کلام، میں آپ کو بتا دوں اللہ کا کلام کلیئر ہے، اللہ کا کلام واضح ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام مبہم نہیں ہے کہ نہیں سمجھ میں آ جائے، کیا کہتے ہیں کیسی بات بول رہے ہیں یہ انکمپلیٹ دکھ رہی ہے اس کا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مفصل ہے، ڈیٹیل میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام واضح اور کلیئر ہے، کتاب مبین، اللہ تعالیٰ ہر جگہ فرمایا روشن کتاب، کھلی نظر آنے والی کتاب۔ کیوں؟ کیا مطلب روشن کتاب؟ مبین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بائن ہو، جو کیا کہتے ہیں مبین ہو، جو کلیئر نظر آتا ہو، اس کو کہتے ہیں مبین۔ روشن کتاب یعنی ایسی جو بالکل کلیئر نظر آ جائے، اس میں کہ کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ مگر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، عام طور پر یہ چیز ہوتا ہے کہ ہر فرقے کا آدمی، کوئی بولتا میں سنی ہوں، کوئی کہتا میں شیعہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں فلاں ہوں، ہر جماعت والا یہ چاہتا ہے کہ یہ آیت میرے فرقے اور میرے گروہ کے مرضی کے مطابق نتیجہ نکالے۔ جی خانقاہ والا چاہتا ہے کہ میری فاتحہ اور میرا حلقہ اور میرا جھنڈا اور میرے رواجوں کے مطابق معنی نکلے، اور جو مدرسے والا ہے ہوتا ہے وہ میرے فتوے، میرے استاد محترم جو میرے بانی اور میرے کیا کہتے ہیں بڑے استاد میرے مل صاحب جو لکھ دیے ہیں اس کے مطابق آیت آنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، خود نہیں بدلتے قرآن بدل دیتے ہیں۔ علامہ اقبال فرمائے تھے کہ یہ لوگ خود نہیں بدلتے قرآن بدل دیتے۔ ان ایسے افراد کے لیے جو قرآن تو نہیں بدل سکتے لیکن اس کے معنی بدل کر لوگ کو پیش کرتے ہیں، غلط تعویلات کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ ثم یقولون لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم، پس ویل ہے ان کے لیے، جہنم ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، بوجہ جو کچھ انہوں نے
لکھا ہے لکھا ہے ان کے ہاتھوں نے، مما کتبت ایدیہم، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے اس وجہ سے ان کے لیے، اس کے عوض ان کے لیے جہنم ہے، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو کچھ وہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں اس کے بدلے میں ان کے لیے جہنم ہے۔ وہ جو لکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی جہنم ان پر واجب ہے جی، اور کیا کہتے ہیں جو ان کی ارننگ ہے، جو پیسہ وہ کما رہے ہیں اور دنیا کما رہے ہیں، عزت کما رہے ہیں، پوزیشن کما رہے ہیں۔ دیکھیے آپ دنیا بھر کے مفتی ہندوستان میں اور پاکستان میں کیا ہے، معاملات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو مفتیوں کو چھوٹا چھوٹا عوض ملتا ہے، چھوٹی سی پوزیشن ملتی ہے، تھوڑا پیسہ ملتا ہے۔ آپ عربستان چلے جائیں، سعودیہ، امارات اور کیا کہتے ہیں کویت اور وہ کنٹریز کو آپ چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر مفتیوں کو قرآن کے میننگ بدل کر کے بادشاہ سلامت اور وقت کی گورنمنٹ کے مطابق فتوے دینے کے ان کو بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں، پیلسز ملتے ہیں اور ان کو گاڑیاں ملتے ہیں، ملینز میں پیسہ ملتا ہے، بڑے بڑے پوزیشنز ان کو ملتی ہیں۔ مگر یہ جو کچھ کما رہے ہیں یہ تھوڑا ہے اور اس کے بدلے میں قیامت کے دن ان کے لیے جہنم ہے۔